أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. آیت کا ترجمہ ہے: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوالات کے من جملہ ایک سوال یہ بھی کریں گے، اور کیا اللہ کے رسول کی علامت کے یہ اللہ کے رسول ہیں، صداقت اور تصدیق کے لیے جب بھی کوئی نبی آیا تو یہ واقعی اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، اللہ کا کلام ان کے پاس پہنچتا ہے، اس کا ثبوت انسان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہر نبی کے لیے معجزات کا انتظام فرمایا۔ معجزہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں مخلوق اور ساری کی ساری مخلوق، ساری کی ساری دنیا، چاہے زمین سے تعلق رکھتے ہوں، آسمان سے تعلق رکھتے ہوں، وہ اگر کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل سمجھ بھی کام نہیں کرتی، ایک محال چیز ہوتی ہے، محال چیز ہوتی ہے، یعنی ناممکن چیز ہوتی ہے۔ ویسی چیز اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اس کا اظہار اپنے مقرب بندے جس کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا ہے، رسالت کے لیے چن لیا ہے، ان کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ تاکہ یقین ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے ایمان کے اندر لازمی شرط ہے اللہ کو ماننا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا پیام، اللہ کا ارادہ، بندوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ راست اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اپنے اس بندے کے ذریعے سے تم تک پہنچا رہے ہیں انسانوں، پہنچانے والے بندے کا تعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ بھی اس کا پابند ہے۔ جس چیز کی پابندی کا حکم تمہیں دے رہا ہے، سب سے پہلے پابند وہی ہے، پھر اس کے بعد تم ہو۔ اگر تم نافرمانی کرتے ہو تو ایمان سے خارج، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق۔ قرآن نے بلکہ یہ بھی کہہ دیا: قل ان عصیت ربی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجیے اگر ولو بالفضل، میں مجھ سے بھی اگر نافرمانی ہو جائے تو مجھ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ گرفت فرمائیں گے، عذاب دیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے، اگر ان کے کہی اور سنی باتوں کے پر آ جائیں گے، ہمارے بتائے طریقے سے ہٹیں گے، تو پھر ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے ایمان کا لازم حصہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ یقین رکھنا ہے۔ اس کے لیے معجزات ہوتے تھے، معجزات کا تو کثرت کے ساتھ اظہار کر دیا گیا۔ مشرکین مکہ کو آج بھی یہ چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ یقین پہلے بڑھاؤ، یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے، مرتبے اور مقام کو سمجھو۔ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، جو تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ تمہارے رسول اپنے لیے، اپنی غرض کے لیے کچھ بھی نہیں کرواتے۔ تو کہ ایک چیزوں کے علاوہ مشرکین مکہ کو الجھن ہو گئی کہ ہاں اور نہ میں، تو اس میں
ذی فہم دانشور عقل مند، جو قوم کے اندر ایک مقام مرتبہ رکھا کرتے تھے، آپس میں ایک بیٹھک کے بعد تصفیہ یہ کر لیا گیا، چلو اہل کتاب ہمارے زمانے میں بھی ہیں، قریب یا دور میں سے ہی، یہود بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اللہ کے رسولوں کا تذکرہ، اللہ کی کتابوں کا تذکرہ، فلاں فلاں فلاں۔ ایک وفد کو بھیجیں گے، ان سے ایک ایسی شخصیت ہمارے پاس آئی ہے، اس کے خوبیاں ایسے ہیں، فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں ہیں، جو صحیح کیفیت ہے بتا دیں گے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ذرا تصدیق تو ہو جائے، وضاحت تو کر لی جائے۔ چنانچہ مدینہ پہنچے، اہل کتاب کے پاس پہنچے، یہود و نصارہ کے پاس پہنچے، جو مدینے میں قیام کیے ہوئے تھے، بلکہ مدینہ انہی لوگوں نے آباد بھی کیا تھا، اسی غرض سے آباد کیا تھا، علامتوں کو دیکھ کر اللہ کی مقدس کتاب تورات میں جو تذکرہ ہے، اس کے ماہرین، کمال درجے کے علم و فکر، ولایت کا درجہ مقام رکھنے والے، علامتیں دیکھ کر اس مقام کو آباد کر کر انتظار کر رہے تھے کہ یہ وہ مقام ہے کہ آخر الزماں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، جو ان کی زندگی کا ٹھکانہ یہیں رہے گا، جب وہ آئیں تو ہم استقبال کریں، ایمان لائیں، اتباع فرما برداری کریں، اسی عنوان سے اس کو آباد کیا تھا، جبکہ ان کا مقام مسکن یمن تھا، ایک جنگ کے سلسلے میں آئے تھے، یہ علامتیں دیکھ کر یمن کے بادشاہ سے اجازت لے کر مدینے میں ٹک گئے۔ ٹکنے کی وجہ بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے مالی تعاون بھی کیا، بستی بنا ڈالی، نہ صرف بستی بنا ڈالی بلکہ ایک الگ مکان تعمیر کروایا، اور رئیسری طور پر کر کے اس میں ایک عارضی طور پر ایک خاندان کو اتارا، یہ کہہ کر کہ تم اس گھر میں رہا کرو، اگر وہ نبی آ جائے واقعی تو میری طرف سے تحفہ، یہ ان کی ملکیت ہے آنے والے رسول کی، ان کے حوالے کر دینا۔ کاغذ کی لکھائی پڑی پٹی سرکاری اسٹامپ مہر کے ساتھ تھی بات۔ ایسے 14 پیڑھیاں چلے، اس میں یہ بھی تاکید تھی تم زندہ رہنے تک اگر وہ پیغمبر ظاہر نہ ہو، تم اپنی نسل میں ایسی تاکید کرتے چلنا، وہ آنے تک حفاظت کرنا، انہیں دے دینا۔ چنانچہ آخری حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب وہ تھے تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں وارد ہوئے اور اسی مقام پہ ٹھہرے، تو وہ اپنے مکان میں ٹھہرے۔ الغرض یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول حق ہونے کے بارے میں مکے کے لوگوں نے جو بھیجا تھا، جب جا کر تفصیلات سنائیں تو فوراً سنتے ہی اہل کتاب والوں نے کہہ دیا تم جو علامتیں بتا رہے ہو، جو وضاحت کر رہے ہو، یقیناً ہوگا وہی پیغمبر ہی ہے جس کا ہمیں سب کو انتظار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 3 سوالات سکھائے، اگر یہ جواب دے دے تو یقین کر لو کہ وہی پیغمبر ہے۔ ان میں سے ایک سوال یہاں پر ذکر ہے، بقیہ کا ذکر سورہ کہف میں آئے گا، اور 2 سوالات اس کے جوابات سورہ کہف میں ذکر ہیں۔ دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، وہ چند لوگ جو اچانک دنیا سے غائب ہو گئے، سرکاری سطح پر چپا چپا ڈھونڈ لیا گیا، تلاش کر لیا گیا، اتا پتہ نہیں چلا۔ اس زمانے دراز کے بعد جو صدیاں گزر گئیں، اس کے بعد ان کا اظہار ہوا
وہ کتنے تھے، کتنے سال کے بعد ملے، ان کی کیا کیفیت ہے، یعنی اصحاب کہف کا، اس کی تفصیل آئے گی اس کے بعد والے سورے میں۔ دوسرا ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جو دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک سفر کیا ہے، اپنی نیکی کا سکہ بٹھایا ہے، جمایا ہے، کامیابی ملی ہے، ساری دنیا کے چپے چپے پر غلبہ پایا ہے، جس کو قرآن ذوالقرنین کے نام سے ذکر کیا ہے۔ یہ تیسرا سوال تھا۔ اس میں ایک سوال جو ہے تھا پہلا یہ ہے، انسان کی روح کی حقیقت کیا ہے؟ آج کے مسلمان کے لیے بھی اپنے رسول کی رسالت کی تصدیق اور پختگی پیدا کرے، اور آج کے عام انسان کے لیے بھی جو اس سے دور ہے، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے اختیار کرنے والے اللہ کے ہیں، اگر یہ باقی سچے اور پکے اللہ کے دین پر قائم ہیں تو ان کے ساتھ چھیڑخانی اللہ کے ساتھ چھیڑخانی ہے، ان کو تکلیف اللہ کو تکلیف ہے، اللہ کا غضب مول لینا ہے، دنیا کو برباد کر لینا ہے، اپنی زندگی نسلوں کو برباد کر لینا ہے۔ لہذا اس سے جڑا ہوا انسان اس دنیا اور دنیا والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ جب تک یہ ہے تو دنیا باقی ہے، جب ان میں سے سب ختم ہو جائیں گے تو دنیا ختم کر دی جائے گی، کم ہو جائیں گے۔ اے اس کے نہ ماننے والوں، تمہاری زندگی میں خیر و برکت کم ہو جائے گی، دنیاوی بیسیوں قسم کے مصائب و مشکلات لاگو کر دی جائیں گی، تاکہ غور و فکر کر یہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ مادی پرست دنیا کے فلاں وجوہات کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ زندگی چیز ہے کیا؟ پھر اچانک ختم ہو جاتی کیوں؟ جس کو روح کہتے ہیں، جان کہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ روح ہے ایک چیز، اس کی اہمیت ہے، اس روح سے اس بدن سے روح جدا ہو جاتی ہے، یہ بات سچ ہے، پکی ہے۔ انسان مرتا ہے، انسان جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، مانتا ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سچ ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ جو بھی زندہ ہے اس کو ختم ہونا ہے، جو بھی ہے اس کو مرنا ہے۔ سب سے بڑی اور سچی چیز تو یہی ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم بھی دیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقینی والی چیز ہے تو موت ہی ہے۔ موت کے آنے تک اسلامی فکر، اسلامیت کے طریقے کے اوپر قائم اور باقی رہو، اطاعت و عبادت کرتے رہو، تو پھر اس کے بعد والی زندگی اس سے جڑی ہوئی رہے گی، پھر جنت اور اس کی نعمتوں سے تمہیں جوڑ دیا جائے گا۔ تو سوال ہوا روح کے بارے میں، اگر یہ جواب مل جائے تو مشرکوں کو یقین دلا دیا تھا یہودیوں نے، سمجھ لو کہ واقعی رسول ہے۔ مشرکوں کی بڑی جماعت جو اقتداری اعتبار سے، حکمرانی اعتبار سے انہیں یقین تھا۔ قرآن نے کہہ دیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ایک شخص اپنے بیٹے کو مجمع کے اندر پختگی یقین کے ساتھ پہچان لیتا ہے کہ اتنے سارے سینکڑوں ہزاروں بچوں میں یہ سب میرے نہیں لیکن یہ میرا ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا اسی طریقے سے یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں یہ دین واقعی ہے، یہ رسول واقعی ہے، یہ اللہ کے منتخب رسول ہیں، یہ جو فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے، پھر بھی انکار۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا پھر کیوں انکار؟ مان لینے پر اب تک جو سلسلہ اقتدار کا ہمارا چل رہا تھا اب ہاتھ میں نہیں رہے گا۔
ہماری شان و شوکت جو تھی، غلبہ تھا، وہ باقی نہیں رہے گا. ساری زندگی کے سارے معاملات میں تبدیلی آ جائے گی، جس میں فوقیت ہماری نہیں رہے گی. ہم اس دنیاوی اسباب کے اوپر باقی رہنا چاہتے ہیں. یہ شان و شوکت کو کھونا نہیں چاہتے، یہ اقتدار والی کیفیت کو ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتے. یعنی دنیا کو ترجیح دی. تو سوال ہوں گا آپ سے کہ روح کے بارے میں، تو فرما دینا روح اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام ہے. یعنی اس کی ایک حقیقت ہے، اس کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اسے سمجھنے کی طاقت جو انسانوں میں سب سے زیادہ فکر فہم رکھنے والا بھی ہے، علم استعداد کے اعتبار سے اس کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے بتانے پر اس کے دماغ میں اترے، سمجھ میں آ سکے. لیکن اتنا سمجھ تو سکتے ہو، ساری کائنات کا بنانے والا بنایا ہے، جب تک کرنا چاہے رکھے گا. پیدا آپ کو اسی نے کیا ہے، حیات اس نے ڈالی ہے. جب اس کا منشا ہے، اس کا منشا ختم کر دینے کا ہے تو ختم ہو گیا. یعنی اللہ کے حکم کا نام یہ روح ہے، سمجھ لو. یہ خون ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ سارے کے سارے ظاہری اسباب تم کو دکھائی دیتے ہیں، وہ روح کی حقیقت نہیں ہے. کچھ فرما دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم خداوندی کے مقابلے میں تو سارے عالم کو پیدا کرنے کے بارے میں، باقی رکھنے کے بارے میں، چلنے چلانے کے بارے میں، اس کا بالکل معمولی ذرہ برابر کا حصہ ہے جو انسانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام نے، اگر وہ پیغمبر ہے تو اس کو ہم خضر کہتے ہیں، کہہ لیجیے آپ، سب لوگ کہتے ہیں خضر نام ہے، اصل خضر نام تو حقیقی الگ ہے. ایک کام تھا، اس کی وجہ سے شہرت تھی. وہ بھی اسی علمی والی بات آئی. دعویٰ کر بیٹھے تھے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پاس سے علم میرے پاس آتا ہے، بندوں میں شاید سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. اس اعتبار سے سب سے زیادہ اس دنیا میں علم میرے پاس ہی ہے، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے. یہ انداز رب العزت کو پسند نہیں آیا تو بتا دیا اس کے سوا بھی علم والی چیزیں ہیں. اے موسیٰ، اس قسم کے الفاظ اچھے نہیں دکھتے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملا دیتے ہیں. سورہ کہف کے اندر وہ تفصیلات ہیں. سمندر کو جب پار کر رہے تھے کشتی پر، کشتی کے دانے پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی کہ اس سمندر سے چونچ سے پانی لی. سمجھایا اس چڑیا نے اپنے چونچ سے کتنا پانی لی، مطمئن ہو گئی. اس سے کوئی سمندر کے پانی میں کوئی فرق پڑا کیا؟ کچھ بھی نہیں. بس سمجھ لو اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا بڑا ہے، جو کچھ دیا گیا تھوڑا سا معمولی سے. تو تمہیں تو علم بالکل تھوڑا سا دیا گیا ہے، تم سمجھ کیسے سکو گے؟ بس اتنا مان لو، اس کی مرضی زندہ رکھنا، زندہ رکھا ہے، ختم کرنا ہے، ختم کیا ہے. ہر سوال کا جواب مل گیا. پیغمبری کی حقیقت وضاحت بھی ہو گئی. اس کے باوجود بھی انکار کرتے ہیں، اور اب ماننے والے اس پر یقین کس درجہ رکھتے ہیں؟ جب یقین رکھتے ہیں تو پھر جہاں عمل ہے جو کرنے کا ہے اسی پر لگے رہتے کیوں نہیں؟ اس کے خلاف کرتے کیوں نہیں؟ جس چیز کو برا کہہ دیا گیا ہے اس سے نفرت کر کے دور رہتے کیوں نہیں؟ اس کا ڈر اور خوف رکھتے کیوں نہیں؟ اور یہ سب کچھ اللہ کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار عظیم. اس کلام پاک کی حقیقت کس قدر بڑی ہے، اس کی اہمیت والی چیزیں اب آنے والی آیتوں میں